مدرسۃ القائم کے زیر انتظام ایک قرآن کی ناظرہ کلاسز کا ایک اہتمام یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے بھی. دیکھیے ابھی میں اس کی تفصیل تو خیر آپ کو یہاں مدرسے کی انتظامیہ سے پتہ چل جائے گی. دو چار باتیں میں اس سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ دو چیزیں خاص طور پر ایسی ہیں. ویسے تو جو کچھ بھی ہے آپ کو، جیسے مسائل فقہ آپ سیکھ رہی ہیں، آپ کو اسی دنیا میں مسائل کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. دو چیزیں البتہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص معذور اور یہاں پر نہ سیکھ سکے تو مرنے کے بعد ان کی تعلیم دی جائے گی. ان میں ایک تو ہے ولایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر کوئی مستضعف ہے اور اس تک حق نہیں پہنچا یا حق مشکوک ہو گیا، ظاہر آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر شخص مثلا اگر صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائے اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھ جائے تو اتنی طرح کے افکار اور ایسے چرب زبان افراد ہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس میں صحیح بات کون کہہ رہا ہے، حق مشکوک ہو جائے گا اس کے نزدیک. تو ایسے افراد کے جو بہت سنجیدہ ہیں اور اس میں کوئی نفسانی خواہش کا ان کی دخل نہیں ہے حق کی قبولیت میں، اور وہ اسی طرح مشکوک حالت میں دنیا سے چلے گئے اور ان تک امیر المومنین کی ولایت ثابت نہیں ہو سکی، یا ایسی جگہ کے اوپر رہتے تھے جہاں کہ ان تک نہیں پہنچ سکی، تو ان ایسے افراد کو مستضعف کہا جاتا ہے. ان سے پروردگار عالم الگ طرح کا سلوک کرے گا. ایسا نہیں کہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آیا کہ مرنے کے بعد ان کو قبر میں اس کی تعلیم دی جائے گی. بلکہ ایک بڑے عالم نے پورا ایک خواب اپنا نقل بھی کیا ہے جس میں وہ ایسے ایک بزرگ جو غیر شیعہ تھے لیکن بہت ہی نورانیت ویسی رکھتے تھے حق بات کو قبول کرنے کی، اور ان کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ کاش ان تک میں پیغام حق کو پہنچا دیتا. اور بعد میں جب وہ گئے تو معلوم یہ چلا کہ وہ تو انتقال کر گئے. بہرحال ان کی قبر پہ گئے، فاتحہ خوانی کی، گھر آئے تو خواب میں ان بزرگ کو دیکھا. کہا کہ دیکھا کچھ فرشتے ہیں، ان کو کچھ چیز تعلیم کر رہے ہیں. ایک شیشے کی دیوار سی ہے اور شیشے کے پیچھے جو ہے ایک پرفضا ایک مقام نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس دنیا میں ولایت علی کا جو نظریہ تھا، یہ ولایت کا، یہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن میں سلیم الطبع تھا، مجھ میں ایکسیپٹنس اس کی پائی جاتی تھی. تو یہاں پر مجھے ولایت علی کی تعلیم دی جا رہی ہے. جب یہ تعلیم مکمل ہو جائے گی تو شیشے کے پار جو تمہیں جنت کا حصہ نظر آ رہا ہے مجھے وہاں منتقل کر دیا جائے گا. درود بھیجیے محمد. اسی طریقے سے ایک تو امیر المومنین کی ولایت ہے، اس کی تعلیم دی جائے گی، اور دوسرا قرآن کی تعلیم دی جائے گی اگر کوئی شخص قرآن یہاں نہیں صحیح طور پر پڑھ سکا. ویسے دیکھیے عام طور پہ بزرگ حضرات ہیں اس سلسلے میں بڑے شرماتے ہیں کہ اب ہم بڈھے توتے کیا پڑھیں گے، ہماری اب اتنی عمر ہو گئی، اب پڑھتے ہوئے کیا اچھے لگیں گے. تو اس کے اندر کچھ نہیں. کتنے میں بزرگوں سے ایسے واقف ہوں جو 70-75 سال کی عمروں میں انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن کو سیکھ کر پھر اس دنیا سے گئے. تو بہرحال قرآن کے متعلق بھی یہ چیز ملتی ہے کہ قرآن کی تعلیم بھی اس کو دی جائے گی. لیکن بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی کہ اس دنیا کے اندر آئے، ایک بھرپور زندگی گزاری اور تلاوت قرآن کو بھی صحیح طور پر نہ سیکھ سکے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں ہر آیت پر انگلی رکھ کے؟ تو بھائی وہ بسم اللہ پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن تلاوت قرآن کا اس لحاظ سے ثواب نہیں ملے گا کہ آپ کہیں کہ پورا میں نے قرآن بسم اللہ پڑھ کے اس طرح سے جو ہے وہ ختم کیا ہے. تو اچھا، اب جو قرآن کی بھی جو قرات ہے اس کو صحیح طور پر انسان کو سیکھنا چاہیے. اس کا ایک تو واجب حصہ ہے جس میں نماز کے جو سورے ہیں جو آپ پڑھیں گی وہ آپ کو صحیح طور پر پڑھنے آنے چاہیے. نمازوں کے جو اذکار ہیں، رکوع، سجدہ، تشہد و سلام، تکبیرۃ الاحرام، یہ آپ کو بالکل صحیح عربی میں پڑھنے آنے چاہیے. یہ تو واجب حصہ ہے، تو ہر شخص کو کرنا ہی کرنا ہے. اور ایک مستحب حصہ ہے. مستحب حصہ جو عام تلاوت قرآن ہے، یعنی آپ عام طور پر قرآن جو پڑھتی ہیں اس کو صحیح طور پر آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. ورنہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی کہ مرنے کے بعد وہاں پر تعلیم دی جا رہی کہ دنیا میں پوری 70 سال کی زندگی گزار کر آئے اور وہاں پر پڑھا ہی نہیں انہوں نے، اور وہاں پر انسان کو ہوگا کہ سب لوگ تو نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور یہ پہلے وہاں اپنا ٹریننگ کورس مکمل کر رہے ہیں، کم سے کم قرآن کی تعلیم جو ہے پہلے حاصل کر لیں. تو بہرحال تو اب دیکھیے اس میں بھی قرآن کے سلسلے میں کئی درجات ہیں. ایک تو یہ کہ صحیح طور پر پڑھنا آنا چاہیے، اس کے مخارج، الفاظ، تجوید وغیرہ یہ جو ہیں
اس طور پر صحیح پڑھنا آنا چاہیے. سین اور صاد کا فرق, سین صاد سے, زال زے, زواد اور زوئے, الف عین حمزہ, اس طرح کے جو ہیں آپ کو, یا تے اور توئے کا جو فرق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ صحیح طور پر پڑھنا آنا چاہیے. اچھا, جب یہ پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات اس میں اتنی فاش غلطیاں ہوتی ہیں کہ بجائے ہم دعائیہ کلمے کے وہ تو تقریباً کفریہ کلمہ جیسا بن جاتا ہے بعض اوقات. درود کے اندر بھی ہم دیکھیں اس کے اندر صلی کے بجائے صلے سین سے پڑھا جاتا ہے, تو معنی تبدیل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اور خود الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے حروف مہمل ادا کر رہے ہوتے ہیں, مثلاً کیو, کنا, کنس وغیرہ, یہ الحمد کے اندر مہمل قسم کے جو الفاظ جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال پہلا مرحلہ تو صحیح طور پر پڑھنا آنا چاہیے. پھر دوسرے مرحلے پہ ہم جائیں گے کہ اس کے معنی کو بھی ہم سمجھ سکیں, پھر اس کے مفاہیم پر غور کر سکیں. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قرآن پہ عمل کا. جب یہ اتنے سارے مراحل ہیں تو پتہ چلا ابھی تو ہم پہلے مرحلے پر ہی اٹکے ہوئے ہیں, پوری زندگی گزار لی ہے, آدھی سے زیادہ سے زندگی گزر گئی ہے اور قرآن کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. تو بہرحال جبھی اس جو انہوں نے نکالا ہے مدرسے نے, اس میں سورہ فرقان کی 30ویں آیت لکھی ہوئی کہ روز قیامت رسول اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا اور اسے پس پوش ڈال دیا تھا. تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھنا بھی صحیح طور پہ نہیں آتا, تو یہ آگے مجھ سے چیز کیا حاصل کرتے. پیغمبر اکرم باقاعدہ قیامت کے روز اس کی شکایت کریں گے پروردگار عالم سے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی یہ کہتے تھے, شکایت کرتے تھے کہ عامہ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور خاصہ نے قرآن کو چھوڑ دیا. پیغمبر اسلام دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے, قرآن اور اہل بیت. یعنی عام مسلمانوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا, جو خاصہ تھے جو صاحبان ایمان ہیں انہوں نے اہل بیت کو لیا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا. تو دونوں چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں اور دونوں سے ایک تمسک اختیار کرنا ہے. تو بہرحال بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے وہاں کے روضے کی طرف سے جو قرآن کے مختلف کورسز جو کنڈکٹ وہاں پر کرتے تھے اور سالہ سال وہاں پر تربیت دیتے رہے مولانا حامد ہاشمی صاحب, ان سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پر آمادگی ظاہر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں چند مہینوں میں بہترین ان کو قرآن پڑھنا سکھا دوں گا. اور اس کے بعد کے مرحلے بھی ہیں تجوید کے اعتبار سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد یعنی ان کا یہ ہوگا کہ آپ خود ایک مدرسہ ہو جائیں گی اس کورس کو کرنے کے بعد اور خود دوسروں کو اس کی تعلیم صحیح طور پہ دے سکتی ہیں. تو بہت مخلص آدمی ہیں ماشاءاللہ مولانا قبلہ, اور اس کے بہت تجربہ ان کا ہے. تو مولانا حامد ہاشمی صاحب جو ہے وہ اس کلاسز کا, قرآن ناظرہ کلاسز کا باقاعدہ اس کا اہتمام جو ہے وہ مدرسے کی طرف سے کیا گیا ہے. آپ لوگ دن معلوم کر لیجئے گا اور اس کی جو ٹائمنگز معلوم کر لیں. اس میں کیونکہ اولین کورس سٹارٹ ہو رہا ہے تو ذرا اچھی انرجی کے ساتھ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا اور یہ آگے تک جائے گا. یہ دن تو ایسے ہی گزرتے چلے جائیں گے, جو نہیں بھی داخلہ لیں گی ان کے بھی دن ایسے ہی گزر جائیں گے. تو بہت فرق پڑے گا کہ چند مہینوں کے بعد ہی ایک اس علوم میں ماہر ہو گئیں اور بہترین ایک مدرسہ بن گئی, اور جبکہ دوسری انہی کے ساتھ بیٹھنے والی جس نے اس کورس میں ایڈمیشن نہیں لیا وہ ایسی رہیں. تو بہرحال ایک اس کے بعد ایک محرومی کا احساس ہوگا. تو کوشش کریں. اس کے بعد درجے بھی ہیں اس کے کچھ آگے کی طرف بھی, وہ آپ کو کس طریقے سے قرآن کے سلسلے میں آگے لے کر جائیں گے وہ انشاءاللہ آگے کے اگلے کورسز ہم آپ کو پھر بعد میں اس کو انفارم کریں گے. تو کوشش یہ کریں کہ اس میں جتنی بھی خواتین لے سکیں اس میں ایڈمیشن. تو بڑی خواہش ہے کہ مدرسے میں اور سب چیزوں کی بھی تو ہو, لیکن ایک بڑی عرصے سے خواہش ہم سبھی لوگوں کی انتظامیہ کی تھی کہ قرآن کے سلسلے میں بھی کوئی خدمت الگ سے پروردگار عالم جو ہے اس مدرسے سے لے لے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خدمت اب ہو جائے گی, لے لی جائے گی, اور پروردگار عالم انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے گا.